السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ بھی ضرور جاننا چاہیں گے، مگر دوستو یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں انسانی قوت برداشت کو اس کی آخری حدوں تک لے جانا ہوگا، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی انسانی فطرت اسے کچھ نیا اور حیران کن کرنے کے لیے بے چین کیے رکھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا 1940 میں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں 5 جنگی قیدیوں کو دنیا کے سب سے خوفناک انسانی تجربے کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی یہ جاننا کہ ایک انسان سوئے بغیر آخر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو ایک چیمبر میں رکھا گیا جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھی گئی تھی، اور ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ 30 دن تک بنا سوئے اس چیمبر میں گزار دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس چیمبر کے اندر بہت کم مقدار میں ایک زہریلی گیس چھوڑ دی گئی تاکہ یہ قیدی چاہنے کے باوجود بھی نہ سو سکیں، اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مائکرو فون لگائے گئے اور مینولی چیمبر میں لگی کھڑکی کے ذریعے ان پر مستقل نظر رکھی گئی، کیونکہ اس وقت تک CCTV کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اس چیمبر میں پڑھنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی رکھ دی گئی۔ زمین پر جانوروں کی کھالوں کو بچھا دیا گیا جہاں وہ قیدی سویا کرتے تھے۔ اس چیمبر میں ایک باتھ روم بھی بنا دیا گیا جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئیں۔ مطلب ان قیدیوں کو ہر طرح کی سہولیات دی گئیں، مگر صرف ایک شرط رکھی گئی کہ انہیں سونا نہیں ہے۔ دوستو اسی حال میں 5 دن گزر گئے۔ پہلے 5 دن کے دوران سب کچھ نارمل رہا۔ یہ لوگ اپنے ماضی کے متعلق باتیں کرتے رہتے، کتابیں پڑھتے اور کھاتے پیتے رہے، مگر چھٹے روز ان کے دماغ میں عجیب و غریب بدلاؤ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہم تمہاری وجہ سے آج اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی بدلنا شروع ہو گئیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ اب نارمل طریقے سے کام کرنا بند کر چکا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر کے زور زور سے چلانے لگے۔ 9 دن کے بعد ایک قیدی اتنی زور سے چلانے لگا کہ اس کی ووکل کارڈ ہی پھٹ گئی، یعنی اب وہ بالکل آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ ان قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر دور پھینکنا شروع کر دیا، اور انہی کتابوں کے صفوں سے چیمبر کی کھڑکی کو ڈھک دیا تاکہ باہر کے لوگ ان پر نظر نہ رکھ پائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قیدی تقریباً پاگل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کتابوں کے صفوں سے ڈھکے جانے کے بعد ان قیدیوں پر نظر رکھنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی چیمبر سے باہر ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ لہٰذا کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کہیں یہ لوگ مر تو نہیں گئے۔ اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ قیدی زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے، مگر بالکل چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے۔ دوستوں یوں 2 ہفتے کا وقت گزر گیا اور صورتحال مزید بھیانک ہو گئی، کیونکہ اب ان لوگوں نے خود کو نوچنا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جگہ جگہ سے گوشت ختم ہو کر ان کی ہڈیاں واضح طور پر نظر آنے لگی تھیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ریسرچر بھی حیران رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے برا اب بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان قیدیوں کو اب آزاد کر دینا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے مائکرو فون میں اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے والے ہیں اور چیمبر کو کھول رہے ہیں، لیکن اگر آپ دروازے کے سامنے آئے اور کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان قیدیوں کی جلد سے گوشت کا مکمل صفایا ہو چکا تھا، اور یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیا جانے والا کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے 5 فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ قیدی کسی بھی صورت اس چیمبر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دن مزید گزرنے کے بعد 2 قیدی موقع پر ہی مر گئے، مگر باقی بچے 3 قیدیوں کو زبردستی اس چیمبر سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ تینوں قیدی حیرت انگیز طور پر سرجنز کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں جاگنے دیا جائے اور کوئی بھی نشہ آور دوائی یا انجیکشن دے کر بے ہوش کرنے یا سلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لہٰذا ان تینوں قیدیوں کے جسم کی سرجری کی گئی، اور ان کے جسم کے جو حصے کھال اترنے سے نظر آنے لگے تھے انہیں واپس لگا کر پٹی کر دی گئی۔ اسی دوران ایک قیدی خون کی کمی سے سرجری کے دوران ہی مر گیا۔ اس کے جسم کی 9 ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں، جبکہ دوسرا قیدی جس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور اب وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنسنے لگا۔
जैसे इसे अपने जिस्म को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस हो रही हो। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद इसने सर्जन्स पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि वो इसके जिस्म को मजीद काटें और इसे मजीद तकलीफ दें क्योंकि इसे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर के बाद वो ज़मीन पर लेटकर सो गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि आखिरी बचे कैदी ने एक फौजी की बंदूक उठाकर वहां मौजूद 2 सर्जन्स पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर मर गए। इससे पहले कि ये कैदी मजीद लोगों को नुकसान पहुंचाता, इसे फौरन गोली मार दी गई और इस चेंबर को बंद करके इस तजर्बे को भी बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को कभी भी इसका इल्म ना हो सके। तमाम सबूत और लाशें भी हटा दी गईं। मगर दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तजर्बा इस कदर पुराना है और इसके तमाम सबूत भी मिटा दिए गए थे, तो आज ये कहानी हम तक कैसे पहुंची। दोस्तों अगर इस कहानी के ओरिजिन या शुरुआत का खोज लगाया जाए तो मालूम होता है कि सबसे पहले इसका जिक्र एक मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में मिलता है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग अपने ज़ाती तजर्बात और दुनिया भर से जुड़ी हैरत अंगेज कहानियां पूरी दुनिया से शेयर करते हैं। यहाँ पर और भी अनगिनत और पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं जिसके वजूद की सच्चाई से मुतल्लिक कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी भी 10 अगस्त 2010 को पहली बार यहाँ शेयर की गई, जिसे देखते ही देखते दुनिया भर में शोहरत हासिल हो गई। लातादाद वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर इससे मुतल्लिक आज भी मौजूद हैं, मगर ये कहानी मन गढ़ंत है या सच पर मबनी है, ये कोई यकीन से नहीं कह सकता। मगर दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।